بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کون نہیں جانتا کہ موت کے بعد انسان کا جسم کچھ عرصہ میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور سوائے ہڈیوں کے باقی کچھ نہیں رہتا۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ بزرگزیدہ ہستیوں کے مبارک اجسام دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ہمیشہ پھولوں کی طرح تر و تازہ اور مہکتے رہتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن 1932 میں قدرت نے اس کا کھلا ثبوت ہزاروں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ ان دنوں عراق شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھا، اور ایک رات حضرت حذیفہ الیمنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خواب تشریف لائے۔ فرمایا، اے بادشاہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے، جبکہ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں بھی پانی بھر رہا ہے۔ شاہ فیصل اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے۔ یہی خواب اگلی رات بھی انہیں نظر آیا، مگر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں، مگر وہ توجہ نہیں دے رہے۔ تم اس پر زور دو کہ وہ ہماری قبور منتقل کرنے کے انتظامات کریں۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں طے پایا کہ مفتی صاحب اس بارے میں فتویٰ جاری فرمائیں گے، اور وزیر اعظم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ 10 ذی الحج کو قبور مبارکہ کی منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، مگر حجاج کرام کی درخواست پر تاریخ 20 ذی الحج مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس اہم موقع پر پہنچ سکے۔ مگر وہ دن بھی آن پہنچا کہ بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں۔ دور و نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ بعد از نماز ظہر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کرام کی قبور مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہوں، اور فضا نہایت خوشکن خوشبو سے معطر تھی۔ اس موقع پر ہر آنکھ فرط جذبات سے اشکبار تھی اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے۔ انہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیالوجسٹ بھی تھے جن کے سامنے یہ منظر 1300 سال سے بھی زائد عرصہ قبل دفنائے گئے مبارک جسم زندہ انسانوں پہ سے زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بھی اختیار مفتی اعظم کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے، اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک شد و مد سے جاری رہا۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قبور کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا، جو اس وقت بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔